بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر شہناز ہوں اور یہ ہمارا آن لائن سپورٹ پروگرام کا تیسرا ہفتہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آن لائن سپورٹ پروگرام کے پہلے ہفتے میں ہم نے سورہ انفال کا تعارف اور پہلی 5 آیات کا ترجمہ پڑھا تھا۔ سورہ انفال میں کل 75 آیات ہیں اور سورہ انفال میں رکوع کی تعداد 10 ہے۔ سورہ انفال کا نزول غزوہ بدر 2 ہجری کے موقع پہ ہوا جب مسلمانوں کو مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ پیش آیا۔ سورہ انفال کی پہلی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی چند صفات بیان کی ہیں، جن میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف خدا سے دہل جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت میں مومن کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے پروردگار کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایک سچے مومن کی چوتھی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ نماز پابندی سے قائم کرتا ہے اور اس معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ اور پانچویں صفت میں سچے مومن کی، حقیقی مومن کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سورہ انفال آیت نمبر 6 تا 10 بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 6۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑتے ہیں آپ سے سچی بات میں، بعد ما تبین، جو اس کے واضح ہو چکی تھی بات، کأنما، جیسا کہ یوسقون الی الموت، انہیں دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ حق بات کے واضح ہو جانے کے اس بات پر آپ سے جھگڑتے ہیں جیسا کہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور جیسے وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 7۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا، احدی الطائفتین، کہ دو میں سے ایک گروہ، انہا لکم، تمہارے لیے ہے، وتودون، اور تم چاہتے تھے کہ ان غیر ذات الشوکات، کہ بغیر کیل کانٹے والا، تکونا لکم، تمہارا ہو جائے، ویرید اللہ، اور اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق، کہ قائم کر دے حق کو، بکلماتہ، اپنے فرمان کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے کافروں کو جڑ سے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ دو گروہوں میں سے، ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بغیر ہتھیار کے ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے اور حق کو قائم رکھے اور کافروں کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دے۔ آیت نمبر 8۔ لیحق الحق، تاکہ ثابت کر دے سچ کو، ویبطل، اور جھٹلا دے، باطلا، باطل کو یا جھوٹ کو، ولو کارہ المجرمون، اگرچہ ناپسندیدہ کر دے جرم کرنے والے، تاکہ سچ بات کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ آیت نمبر 9۔ اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم فاستجاب لکم، اپنے رب سے تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم، تمہاری، انی، کہ میں، ممدکم، مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری فرشتوں کے ساتھ پے در پے آنے والے۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آئے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ آیت نمبر 10۔ وما جعل اللہ، اور نہیں بنایا اسے اللہ نے،
الا سوائے، بشرا بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائیں، بِہِ اس سے، قلوبکم تمہارے دل، ومنصرو اور نہیں ہے مدد، الا سوائے، من عند اللہ اللہ کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز الحکیم بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ میں نے 5 آیات کا ترجمہ لفظ بلفظ اور بامحاورہ کیا ہے، آپ سب نے ان 5 آیات کا ترجمہ بامحاورہ زبانی یاد کرنا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا، اور دوسرا ابو جہل کا وہ لشکر جو مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابو سفیان کا لشکر شام سے مکہ کچھ تجارتی سامان لے کے واپس آ رہا تھا، اور اسے یہ ڈر تھا کہ راستے میں مسلمان اس قافلے کو لوٹ نہ لیں، تو اس نے اپنی مدد کے لیے ابو جہل کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہی 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کو تمہارا مسخر کر دیں گے۔ مسلمان چونکہ تعداد میں کم تھے اور بظاہر کمزور حالات میں تھے، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ان کے حوالے ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کے ذریعے کفار کا لشکر جرار مسلمانوں کے ہاتھیں شکست کھائے اور نیست و نابود ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ سے نکل کر میدان بدر میں ابو جہل کے لشکر کا راستہ روکنے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، اور ابو جہل کے اس لشکر جرار کو مٹھی بھر مسلمانوں نے شکست دے دی۔ اب ہم ان 5 آیات میں سے کچھ مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ جیسا کہ سب سے پہلا لفظ ہے یوسکون، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے دابیرہ، جڑ۔ یہ اس آیت کے بارے میں، آیت نمبر 7 کے بارے میں ذکر ہے کہ مسلمان کافروں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیں۔ تستغیثون، تستغیثون کا مطلب ہے تم فریاد کرتے ہو۔ مردفین، مردفین لگاتار۔ غیرہ ساتش، ذات الشوکاتی بغیر ہتھیار کے، بغیر اسلحے کے۔ یہ وہ قافلہ تھا جو تجارتی سامان شام سے مدینہ لے کے جا رہا تھا۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو 2 سوال نظر آ رہے ہیں، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، اور سوال نمبر 2 ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ یہ دونوں سوال آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ ان کے جوابات آپ ان پہلی 10 آیات میں سے خود لکھیں گے۔ آیت نمبر 6 تا 10 کا بامحاورہ ترجمہ زبانی یاد کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔